یہ تو دیکھو زمانے جاہلیت میں بھی یہ جو سوال ہے جو آج کل جو لوگ کرتے ہیں، جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں نے دونوں نظاموں کو پڑھا ہے اور دونوں میں جو ہے فرق مجھے نظر نہیں آیا، اور وہ کہہ رہے کہ وہ اندھا ہوگا، تو واقعی وہ اندھے ہوتے ہیں یا اندھے ہوتے ہیں اندھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سوال، یعنی جب ربا کی حرمت نازل ہو گئی، حرمت کا حکم نازل ہو گیا، تو اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا۔ اہل جاہلیت نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ انما البیع مثل الربا۔ یہ سوال اس زمانے کا ہے جو اس زمانے میں زندہ ہو گیا ہے۔ انما البیع مثل الربا، ان کو دونوں میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اندھے تھے، سمجھ گئے؟ ان کو دونوں میں فرق نظر نہیں آ رہا تھا، تبھی تو انہوں نے سوال کیا کہ انما البیع مثل الربا، دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسے۔ اور یہ سوال بعض تفاسیر میں اس میں لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے اٹھا تھا، اس کا جو پس منظر تھا کہ بیع مؤجل اور ربا یہ دونوں ایک جیسے ہیں دیکھنے میں، تو یہ بیع مؤجل کے ساتھ جب انہوں نے ربا کا موازنہ کیا تو دونوں ان کو ایک جیسے نظر آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جیسے۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ سیدھے سادے الفاظ میں بالکل سمپل، کوئی ایسا نہ بیع کی تعریف کی ان کے سامنے اس سوال کے جواب میں، یا یہ جو اشکال تھا انما البیع مثل الربا، اس اشکال کے جواب میں اللہ جل شانہ نے نہ بیع کی تعریف کی نہ ربا کی تعریف کی، بلکہ فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ دو معاملے جب ہوتے ہیں، وہ دو معاملے اگر دیکھنے میں ایک جیسی بھی ہو یا ظاہراً نتائج کے اعتبار سے دونوں ایک جیسی ہو، لیکن اگر ایک بیع کی تعریف میں داخل ہے اور ایک ربا کی تعریف میں داخل ہے تو یہ حلال ہے، یہ حرام، بس ختم۔ یہ ایک ترازو دے دیا۔ نہ بیع کی تعریف اللہ جل شانہ نے فرمائی اور نہ جو ہے ربا کی، اس انما البیع مثل الربا کے جواب میں کوئی باریکیاں نہیں ہے نا، کوئی تدقیقی و تحقیقی جواب نہیں، بس احل اللہ البیع، جس پر بیع کی تعریف صادق آئے وہ حلال ہے، جس پر ربا کی تعریف صادق آئے وہ حرام ہے، بس یہ معیار ہے، یہ ترازو ہے، چاہے دیکھنے میں ایک جیسے ہو دونوں معاملے اور نتائج کے اعتبار سے چاہے دیکھنے میں ایک جیسے ہو یا مختلف، لیکن اگر ایک بیع کا معاملہ ہے اور ایک ربوی ہے تو یہ معاملہ جائز اور یہ ناجائز۔ ان کو یہ اشکال اس وجہ سے ہوا تھا، ایک تو آپ نے پڑھا ہے کہ وہ یہ جو تسویہ کی بات وہ کر رہے تھے، انما البیع مثل الربا، اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہ یعنی ربا بھی بڑھوتری کے معنی میں ہے، انکریز، اضافہ ہے نا، ربا یربو، اونچی جگہ کو کہتے ہیں ربوہ۔ ربوہ جو ہے ان لوگوں کا مقام ہے، مشہور ہیڈ کوارٹر ہے زندیقیوں کا، تو زنادقہ۔ تو یہ اور بیع جو ہے، بیع سے بھی مقصود یہی ہے اضافہ۔ تو ایک تو اس وجہ سے انہوں نے قول بالتسویہ کیا تھا بین الربا و بین البیع، دوسرا اس وجہ سے بعض مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو جو اشتباہ ہوا تھا
وہ بیع مؤجل کے ساتھ ہوا تھا۔ اب دیکھو اس کی دونوں ایک جیسے ہے اور نتائج کے اعتبار سے دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہے۔ اس کی ایک سادی مثال ہو سکتا ہے کہ آپ کو میں نے بتائی بھی ہو کہ میرے پاس 100 روپے ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مثلا 1 مہینہ بعد مجھے اس پہ 10 روپے اضافی مل جائے۔ 100 روپے ایک مثال ہے، 1 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، جتنے بھی ہے، لیکن 100 روپے ایک یونٹ ہے۔ میرے پاس 100 روپے ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد مجھے اس پہ 10 روپے بطور اضافہ مل جائے۔ تو میرے پاس 2 راستے ہیں، 2 کیسز ہیں، یہاں 2 معاملے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں یہ 100 روپے زیارت شاہ کو دوں اور زیارت شاہ سے کہوں کہ 1 مہینے بعد جب آپ واپس کرو گے تو 110۔ یہ پہلا کیس ہے نا؟ 1 مہینے بعد میرے پاس 110 روپے آ جائیں گے، 100 اصل، 10 اس پہ فائدہ، ایکسس۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں جو 100 روپے میرے پاس ہے اس میں موبائل خریدوں مارکیٹ سے، جو کوسٹ کے اعتبار سے وہ مجھے 100 روپے میں پڑ جائے، ہے نا، اور یہی موبائل 1 مہینے کے ادھار پر مؤجلاً زیارت شاہ کو بیچوں 110 روپے میں۔ 100 میں مجھے موبائل پڑا اور اس پہ میں نے 10 روپے بڑھا کے نفع کے طور پہ 110 میں ان کو 1 مہینے کے تاجیل پر بیچا۔ 1 مہینے کے بعد 110 روپے میرے پاس آ گئے۔ پہلے کیس میں بھی 110 روپے 1 مہینے بعد میرے پاس آئے، دوسرے کیس میں بھی 110 روپے 1 مہینے کے بعد میری جیب میں آئے۔ اب آپ نے دیکھا، دیکھنے میں یہ وہ صورت تھی جس میں ان کو اشتباہ ہوا تھا کہ انما البیع مثل الربا۔ نتائج میں کیا فرق ہے بھائی؟ پہلے کیس میں بھی 10 روپے 100 پہ اضافہ، دوسرے کیس میں بھی 100 روپے پر 10 کا اضافہ، تو دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اندھے ہوتے ہیں، یہ ان کا لفظ ہے عقل سے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الواحد۔ کہ یہ لوگ اندھے ہوتے ہیں عقل سے، اور نتائج کے اعتبار سے بھی ایک جیسے۔ لیکن اب ہمیں اللہ جل شانہ نے اس میں ایک وہ جو ترازو دیا، ایک معیار جو دیا کہ تولو دونوں معاملوں، کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بس خلاص، ہے نا۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ربا میں کون سا داخل ہے، کون سا معاملہ ہے، اور بیع میں کون سا معاملہ داخل ہے۔ جو ربا کے اندر داخل ہے وہ حرام ہے، اور جو بیع کے اندر داخل ہے وہ حلال ہے۔ اب ہمیں باریکیوں میں جانا، اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، جو بیع کے اندر آیا وہ حلال۔ تو موبائل والی صورت ہے نا، بیچ میں آیا موبائل، جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹس اس میں انوالو ہو گئے۔ موبائل ایک ایسٹ سے ایک اثاثہ ہے، یہ بیچ میں آ گیا، بیع کا معاملہ ہوا، ہے نا، لہذا یہ احل اللہ البیع کے اندر داخل ہوا۔ پہلی والی صورت کہ میں نے 100 روپے زیارت شاہ کو دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد 110 واپس کرنے ہیں، اس بیچ میں کوئی اثاثہ نہیں، بیچ میں کوئی ایسٹس نہیں جس کو ہم بیع کہیں۔ یہ خالص قرض کا معاملہ ہے نا، یہ خالص قرض کا معاملہ ہے، لہذا ربا ہے۔ جب ربا ہے تو حرام، لہذا یہ حرام میں آیا، یہ حلال میں آیا، دیکھنے میں ایک جیسے اور نتائج کے اعتبار سے بھی ظاہراً ایک جیسے۔ لیکن کیا کوئی مفتی محض اس بنیاد پر، اس سیدھی سادی مثال میں، وہ اربوں کروڑوں کا نظام چھوڑو، یہ جو ایک سمپل مثال ہے
یہ اگر کسی مفتی کے سامنے جائے تو محض اس بنیاد پر کہیں گے کہ یہ دونوں نظام یا یہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہے، اس لیے کہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہے، لہذا دونوں حرام ہیں۔ کوئی مفتی اس طرح فتویٰ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر وہ مفتی ہے بشرطے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو افتاء کی استعداد بخشی ہے اور اس کے پاس آنکھیں ہے نا، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ایک بیع ہے ایک قرض ہے، ایک بیع کا معاملہ ہے ایک قرض کا معاملہ ہے، تو وہ ایک کو جائز کہیں گے فتوے میں، ایک کو ناجائز کہیں گے۔ یہی فرق البنوک التقلیدیہ یا کنونشنل بینک اور البنوک الاسلامیہ غیر ربویہ میں یہی فرق ہے، یہی کہ البنک ما ہوا، البنک ما ہوا۔ لغت کے اعتبار سے تو بینک انگلش کا لفظ نہیں ہے، بینک ایک تو کنارے کے معنی میں ہے، وہ انگلش کا لفظ ہے۔ بینک جیسے نہر کا کنارہ وغیرہ، بینک روڈ، یہ جس مفہوم میں بینک استعمال ہوتا ہے یہ انگلش کا زبان نہیں ہے، یہ بینچ سے نکلا ہے، بعض نے کہا ہے بینچ سے نکلا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ جو پیسے کا لین دین کرنے والے تھے یہ بیٹھ جاتے تھے بینچوں پہ بیٹھ جاتے تھے، تو جو ہار جاتا یا جس کو نقصان ہو جاتا وہ اپنے بینچ کو توڑ دیتا، اس سے وہ بینک بن گیا۔ لغوی تحقیق کے اعتبار سے اور بھی اس میں اقوال ہیں، اور اصطلاح میں البنک ما ہوا، بینک ہے کیا چیز؟ جتنے تعریفات آپ اٹھائیں گے ہی مؤسسۃ تقرض و تستقرض، بس یہ بینک کی تعریف ہے۔ انسٹیٹیوشن، فائنانشل انسٹیٹیوشن، مؤسسۃ مالیہ which borrows and lends۔ بارو کے معنی ہے قرض لینا اور لینڈ معنی دینا، بس بینک کی یہ تعریف۔ یہ اساسی وظیفہ ہے بینک کا کہ قرض دے اور قرض لے۔ اب ظاہر ہے کہ قرض دے اور قرض لے یعنی اقراض اور استقراض، لینڈ کرنا بارو کرنا، اس کا تعلق ہے نقود سے، منی، اس کا تعلق ہے نقود سے، منی۔ تو بینک میں بنیادی طور پہ اساسی طور پہ منی جو ہے یہ محور ہے تمام معاملات کے لیے۔ تدور حولہ المعاملات المالیہ، منی کے ارد گرد، اس لیے کہ قرضہ اسی کا دیا جاتا ہے، قرضہ اسی کا لیا جاتا ہے نا۔ قرضے میں گھر نہیں دیتے، قرضے میں گندم و چاول نہیں دیتا بینک۔ یہ جو اقراض اور استقراض کے جو معاملات ہے تدور حول النقود، منی ہے نا، بیچ میں یہ جو نقود ہے، زر، اس کو محل تجارت قرار دے کے اس کا قرضہ لیا جاتا ہے اور اس کا قرضہ دیا جاتا ہے اور اس پہ سود کا لین دین ہوتا ہے۔ دے تو قرض سود چارج کرے، لے تو سود پے کرے، ہے نا، دے اور لے۔ تو اقراض اور استقراض یہ مین بیسک کور فنکشن ہے کنونشنل بینکوں کا، الوظیفۃ الاساسیہ۔ یہ جو یوٹیلیٹی بلز لیے، بجلی کا بل لیا اور گیس کا بل لیا، فلان لیا، جیسے کہتے ہیں سروسز، خدمات، القیام بالخدمات، یہ تو ایک ضمنی وظیفہ ہے بینکوں کا، یاد رکھو، یہ بنیادی وظیفہ نہیں ہے۔ بینک جو وجود میں آیا ہے ایک مڈل مین کے طور پہ، ایک وسیط کے طور پہ، ایک واسطے کے طور پہ
کسٹمر اور کسی ادارے کے درمیان، ہے نا، خدمات جو انجام دے رہے سروسز. بینک اس کے لیے نہیں بنایا گیا، سروسز کے لیے، خدمات فراہم کرنے کے لیے بینک نہیں بنایا گیا. بینک جو بنایا گیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرض دو اور قرض لو. اس کا جو پس منظر ہے، اس پس منظر کا بھی یہی، پس منظر میں بھی یہی ہے اور تعریف میں بھی یہی ہے کہ قرض دو اور قرض لو. اب ظاہر ہے کہ قرض دو قرض لو تو جتنے معاملات ہوں گے سب قرض پر مبنی ہو گئے، تو سب ربوی ہو گئے. بیچ میں کوئی اثاثہ انوالو نہیں ہے. صرف مارگیج کے طور پہ، رہن کے طور پہ کوئی اثاثہ اگر بینک رکھ لے، جیسے رکھتے ہیں، جائیداد کی فائل رکھ دی، ہے نا، پراپرٹی کی فائل رکھ دی، آپ کو قرض دیا اور آپ سے آپ کے گھر کی فائل اپنے پاس رکھ دی، مارگیجنگ کی، رہن، یہ تو الگ چیز ہے. لیکن بیع کا عنصر نہیں. یہی جو پیسہ ہے، زر ہے، نقود ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کو بنایا ہے ٹریڈیبل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیبل. کنونشنل یا البنوک التقلیدیہ کے اندر منی کو ٹریڈیبل قرار دیا ہے. حالانکہ منی جو ہے یہ ٹریڈیبل نہیں ہے. منی ہے کیا؟ زر، نقود. یہ ہے آلت التبادل، میڈیم آف ایکسچینج، میڈیم آف ایکسچینج، آلہ تبادلہ. نقود کو اللہ جل شانہ نے جو نازل فرمایا، پیدا فرمایا، سونا، چاندی، یعنی ثمن خلقی. پھر اس کے بعد یہ ہمارے ہاں جو چل رہا ہے یہ ثمن عرفی ہے. اس پہ انشاءاللہ کسی مجلس میں بات کریں گے کہ ثمن خلقی اور ثمن عرفی سے کیا مراد ہے، اور یہ ہمارا جو کرنسی نوٹ ہے اس کے اندر کتنے علماء کے نظریات ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو چاہے ثمن خلقی ہو، چاہے ثمن عرفی ہو، اور چاہے ثمن نہ ہو، زر اور ثمن میں فرق ہے، عموم خصوص مطلق کا، زر اور ثمن میں. ٹھیک ہے؟ جیسے چیک یہ زر میں آتا ہے، ایک مثال ہے، ہنڈی ہے، چیک ہے، لیکن یہ ثمن کے اندر نہیں آتا. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو منی جو ہے اس کو ٹریڈیبل قرار دیا، اس کو محل تجارت قرار دیا. حالانکہ زر کے جو بنیادی وظائف ہے، جس پہ کئی صدیاں پہلے کے ہمارے علماء متفق اور اکنامسٹس جو ماہرین اقتصادیات اور معاشیات ہیں، چاہے وہ معاصر ہیں اور چاہے پرانے زمانے کے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے اس بات پر متفق ہے کہ زر کا وظیفہ کیا ہے. زر کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ آلہ تبادلہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ تقویم کا پیمانہ ہے. وہ زبردست بات ہے، یہ تقویم کا پیمانہ ہے. اگر میں کہوں کہ اس موبائل کی اتنی مالیت ہے، اس کتاب کی اتنی مالیت ہے، اس پلاٹ کی اتنی مالیت ہے، اس مکان کی اتنی مالیت ہے، یہ آپ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں؟ زر سے. تو زر جو ہے یہ کسی بھی چیز کا جو ورت ہے، ورت یعنی قدر، یہ اس قدر کا پیمانہ ہے. کسی بھی چیز کی قدر اگر آپ معلوم کریں گے، جیسے کہتے ہیں ویلیویشن، کسی چیز کی ویلیو اگر آپ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے، تو آپ رجوع کس کی طرف کریں گے؟ زر کی طرف کریں گے. کسی چیز کی ویلیو زر کی طرف رجوع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اس کی ویلیویشن ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا. تو بنیادی وظیفہ جو زر کا ہے، ایک تو یہ کہ آلہ تبادلہ ہے، اس کے بدلے میں آپ کو اشیاء اور خدمات ملتی ہے. آپ نے زر دیا ہے نا، اس کے یا تو آپ کو چیز مل جائے گی یا آپ کو خدمت مل جائے گی. جیسے آپ کا نوکر ہے، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ تنخواہ دے رہے ہیں.
وہ آپ کو سروسز فراہم کر رہا ہے، یا کوئی بھی اجیر مشترک ہے، موچی ہے، دوبی ہے، آپ پیسہ دیتے ہیں، وہ آپ کا کپڑا دھو کے دیتا ہے۔ تو پیسے کے مقابلے میں یا تو اشیاء حاصل ہوتی ہے یا خدمات، ہے نا، یا خدمات، سروسز۔ تو یہ آلے تبادلہ ہے اور قدر کا پیمانہ ہے۔ اس کو ٹریڈیبل اور محل تجارت قرار دینا جیسے سودی بینکوں میں اس کو کیا گیا ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ظلم کیسے کہتے ہیں کہ شے کو غیر محل میں فی غیر محلی، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس پہ بہت بڑی لمبی بحث کی ہے، اور اس زمانے میں حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس میں تجارت کرے، جیسے اشیاء میں تجارت ہوتی ہے، زر کے ساتھ اگر کوئی یہ معاملہ کرے تو یہ ظلم ہے۔ علامہ ابن قیم کا بھی قول موجود ہے، علامہ ابن تیمیہ کا بھی قول موجود ہے۔ اتنے قدیم علماء نے اس زمانے میں یہ بات کی ہے جبکہ ان بینکوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس کو کیا قرار دیا؟ ظلم۔ اور انہوں نے باقاعدہ نقود پہ بحث کی ہے کہ نقود کا اور زر کا وظیفہ کیا ہے، فنکشن کیا ہے، اس کو اس فنکشن سے ہٹانا ہے نا، اور اس کو دینا، اس پہ کمانا، اس کا لینا اور اس پہ کچھ دینا، یہ اس کا فنکشن نہیں ہے، یہ اس کا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ زر کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ یہ ظلم جو ہے یہ بنوک تقلیدیہ میں ہو رہا ہے، کتنی صدیوں سے یہ ظلم چلا رہا ہے۔ اس کے متبادل کے طور پہ ہمارے ہاں جو نظام ہے اس کے اندر خرابیوں، کمزوریوں کے باوجود، وہ کمزوریاں کہاں ہیں، کس قسم کی ہے، کس درجے کی کمزوریاں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ مجموعی طور پہ جس کو ہم غیر سودی یا اسلامی البنوک الاسلامیہ یا البنوک الغیر الربویہ کہتے ہیں، اس میں بیچ سے زر کو نکال دیا کہ یہ تو ظلم ہے نا، اقراض اور استقراض کے اس معاملے کو نکال دیا، بیچ میں رکھا ایسٹس کو۔ وہی جو میں نے آپ کو 100 روپے کی مثال دی تھی، وہی سمپل۔ غیر سودی بینکوں میں بیع معجل ہو رہی ہے، جس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ مرابحہ وہی ہے کہ وہ میں نے آپ کو کہا 110 میں یہ موبائل میں نے ان کو 100 میں مجھے پڑا اور 110 میں ان کو 1 مہینے کے ادار پہ بیچا، یہی مرابحہ معجل ہے۔ یہ بیع کے اندر داخل ہے، بیع ہے، اجارہ ہے، اجارہ بھی بیع ہے، اس لیے کہ صرف بیع اور اجارہ میں اتنا فرق ہے کہ بیع کے اندر بیع العین ہے اور اجارہ کے اندر بیع المنفعات ہے، دونوں بیع ہے نا۔ اجارہ کے اندر عوام کو تو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ عین اور منفعات کیسے کہتے ہیں، علماء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ عین کو انگلش میں کہتے ہیں کورپس، اور منفعات کو انگلش میں کہتے ہیں یوزافرکٹ۔ یوزافرکٹ لا ہے، بعض ممالک کے اندر قانون ہے باقاعدہ کہ بیوی کو کوئی اگر طلاق دے، جب تک زندہ ہے وہ بیوی، تو شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو مکان دے رہائش کے لیے، اس کا عین مملوک ہوگا شوہر کا، لیکن بیوی کو تا زندگی اس سے انتفاع کا حق حاصل ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں یوزافرکٹ لا۔ یوزافرکٹ کہتے ہیں انتفاع کو، ویسے انتفاع کے لیے یوٹیلائزیشن کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ وہ ایک عامی لفظ ہے۔ یوزافرکٹ یہ کارپس کے مقابلے میں، کارپس کہتے ہیں کسی شے کے عین کو، یوزافرکٹ کہتے ہیں اس کے منفعات کو۔ تو بیع میں اور اجارے میں بس اتنا فرق ہے کہ ایک میں عین منتقل ہوتا ہے، ایک میں منفعات منتقل ہوتی ہے نا۔
دونوں بالعوض. جیسے اجارہ اور عاریت میں یہ فرق ہے کہ اجارہ میں منفعت منتقل ہوتی ہے بالعوض، عاریت میں بدون العوض. جیسے بیع اور ہبہ میں فرق یہ ہے کہ بیع کے اندر عین منتقل ہوتا ہے بالعوض، ہبہ کے اندر عین منتقل ہوتا ہے بدون العوض. تو اجارہ بھی بیع ہے، سلم یہ بھی بیع ہے. بیع کی قسمیں ہے نا. استثناء یہ بھی بیع ہے. ہمارے بینکوں میں البنوک الاسلامیہ کے اندر کوئی بھی معاملہ ہو وہ یا بیع کی شکل میں ہوگا، یعنی مرابحہ معجلہ کی شکل میں ہوگا، یا اجارہ کی شکل میں ہوگا، یا سلم کی شکل میں ہوگا، یا استثناء کی شکل میں ہوگا. یہ تو بیع والی صورتیں ہیں، یا شرکت، مضاربہ.